جو آج کے دو الفاظ میرے موضوع ہیں، بحث ہیں، تو ہر مسلمان اس کا متلاشی بھی ہے اور اس کو حاصل بھی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ الفاظ جن کا ذکر میں ابھی موضوع میں کروں گا، یہ ہماری آخرت سے جڑے ہوئے ہیں، یہ جنت کی نوید بھی ہیں اور جنت کا راستہ بھی ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہیں اور ان کو راضی کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو وہ دو الفاظ کون سے ہیں، یا آج کا ہمارا موضوع کیا ہے، وہ ہے ثواب اور نیکی۔ ہم مینگے مسلمان ثواب کے طلبگار بھی ہیں اور نیکی کے طلبگار بھی ہیں، اور اکثر ہم ان دونوں الفاظ کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، میں نے اس کو موضوع کیوں بنایا کہ آج ان دونوں الفاظوں کا آپ کو فرق بھی بتاتا ہوں، اور کہ ثواب کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور نیکی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو ناظرین، جو ثواب ہے اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یا جو دیگر مسلمان ہم پہ فرائض ہیں، جب ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ ثواب کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلنے کا نام اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا نام ثواب ہے۔ اب آپ آ جاتے ہیں لفظ نیکی کی طرف۔ جو نیکی کے لغوی معنی ہے وہ ہیں بھلائی کے، آسانی کے۔ جو نیکی ہے، جب یہ نیکی آپ کرتے ہیں یا نیکی کی نیت کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں تو یہ ثواب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب نیکی کے لیے جو خاص ایک بات شرط ہے جو اپنے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں، نیکی کرنے کے لیے کسی دوسرے کا وجود کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس پہ آپ نیکی کرنے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے کسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے، جبکہ ثواب کے لیے یہ شرط لازم نہیں ہے۔ ثواب میں آپ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسے راضی کرنے کے لیے آپ جو عمل کرتے ہیں وہ آپ تنہائی میں بھی کر سکتے ہیں، آپ عبادتوں میں کر سکتے ہیں، لیکن نیکی کے لیے آپ کو خرچ بھی کرنا پڑے گا اور محنت بھی کرنا پڑے گی، کیونکہ نیکی بغیر خرچ کی اور بغیر محنت کی حاصل نہیں ہوتی، جبکہ جو ثواب ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ نیکی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اکثر ثواب کی طرف تو چلے جاتے ہیں، لیکن نیکی کرنے میں ہم بہت کنجوس ہیں، نیکیوں میں ہم کنجوسی کا بہت مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز لگائیں یا ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو وہ نیکیوں کے لیے بھیجا، کہ ایک دوسرے کے اوپر آپ اتنی نیکیاں کریں کہ آپ کے نیکیوں کے اتنے انبار لگ جائیں، جب روز آخرت آئے یا روز حساب آئے تو آپ کی نیکیاں آپ کے پڑھنے میں اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ جو آپ کی مغفرت اور بخشش کا سبب بن جائے۔ تو روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں کے اتنے مواقع دیتا ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے ان کو ضائع کر دیتے ہیں، یا ہم نیکی کو اکٹھا کرنے میں بڑی کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو سب سے بڑا احسان اور احسان عظیم کیا اور ہم پہ کرم کیا اور ہم پہ فضل کیا، وہ یہ تھا کہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور ہمیں امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دے دیا، اور ساتھ جو سب سے بڑی مہربانی کی اور بڑی عنایت کی ہم پہ کہ ہمارے ہر عمل کو نیکی کا درجہ دے دیا۔ آپ کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، آپ سرے راہ کھڑے کسی کو رستہ بتاتے ہیں، آپ گھر آئے ہوئے مہمان کو
مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ جو ہے کسی مسکین، کسی بیوہ، کسی یتیم کی مدد کرتے ہیں، آپ کسی کے دکھ درد میں اس کا ساتھی بنتے ہیں، آپ کوئی تکلیف میں آپ کا بھائی مبتلا ہے، آپ اس کی تکلیف کی دوری کا سبب بنتے ہیں، آپ کسی کمزور، لاچار اور بے بس کی مدد کرتے ہیں، آپ کسی ایسے بندے کو جو محتاج ہے اس کی مدد کرتے ہیں، جو معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے غریب اور مسکین پیدا کیے، آپ ان کے لیے خیرات کا بندوبست کرتے ہیں، اپنے رزق سے ان کو حصے دار بناتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری نیکیاں ہیں اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا۔ تو ہم جہاں کوشش کرتے ہیں ثواب کی جدوجہد کی، ہم بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیکیوں کی جدوجہد نہیں کرتے۔ تو میرا ناظرین یہ فلسفہ یہی ہے کہ جہاں آپ نیکیوں کی جدوجہد کو بڑھائیں گے، جتنی زیادہ نیکیاں آپ کریں گے اللہ کی اور اللہ کی مخلوق سے، وہ ساری نیکیاں آٹومیٹکلی آپ کا ثواب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور نیکیوں کے لیے بھی جدوجہد کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی ہی جب اس کا اجر ملتا ہے تو وہ ثواب بن جاتا ہے۔ نیکی کا اجر ثواب ہے۔ تو جب آپ بنیاد نیکی کی رکھیں گے تو ثواب ملے گا، جب ثواب ملے گا تو اللہ تعالیٰ آپ پہ خوش ہوگا اور اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے آپ کو بے حد نوازے گا۔ ثواب بھی کمانا ہے اور نیکیاں بھی کمانی ہے، کیونکہ میں زیادہ جو زور دوں گا وہ نیکیوں پہ زور دوں گا، کیونکہ نیکیوں کا جو اجر ہے وہ ثواب ہے۔ تو ہمیں یہ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ ثواب کیسے ملتا ہے اور نیکی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے اس میں نیکیوں میں کبھی بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو ضرور اللہ کی اور اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرنے چاہیے، اور اپنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب کے اوپر خرچ کرنے چاہیے، اور کمزور لوگوں کو دستے بازو بن کر ان کو اٹھانا چاہیے، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع دینے چاہیے، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم کی طرف رجوع کرے اور علم کو پھیلانے کی کوششوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ نیکیاں ہی آپ کے ساتھ جانی ہیں، اور نیکیوں کی بدولت آپ کا آخرت میں جو حساب کتاب ہونا ہے وہ آپ کو نیکیوں کے بدلے ہی ملنا ہے۔ اور میں بھی اسی نیت کے ساتھ اس چینل کو میں نے شروع کیا کہ میں اپنے علم و عقل سے اور شعور سے اپنے ناظرین کی جتنی اصلاح اور فلاح کر سکتا ہوں، جتنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کو پیدا کر سکتا ہوں، جتنی معاشرے میں رہنے کا آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کا آپ کو طریقہ بتا سکتا ہوں، تو وہ میں کر رہا ہوں۔ تو میری ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آج کے بعد اگر آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا یا نیکی کی ہے، اس کو احسان فراموش نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ کسی کو احسان فراموش کہہ دیں گے تو جو آپ کی نیکی کا عمل ہے وہ ضائع ہو جائے۔